پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر جویریہ سعید۔ آج میں آپ کو اپنے اس ویڈیو لیکچر سیشن 2 میں آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت سوم سے ایک نئے سبق پڑھاؤں گی اور اس کی تفصیلات سمجھاؤں گی۔ بچوں، آج میں آپ کو آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت سوم سے ایک نئے سبق کے بلند خوانی کرواؤں گی اور سبق کی تفصیلات سمجھاؤں گی، اور ہم کتاب کی کچھ مشق کا کچھ کام اپنی اردو کی کاپی میں کریں گے۔ تو چلیے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 یعنی 36 کھولیے۔ اس صفحے پہ آپ کو سبق نظر آ رہا ہے۔ سبق کا نام ہے کینگرو۔ آج میں آپ کو سبق کی بلند خوانی کرواتی ہوں۔ بچوں، میں بلند خوانی شروع کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے تاکہ آپ کو سبق صحیح تلفظ اور ہجوں کے ساتھ پڑھنا آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینگرو کا وطن آسٹریلیا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مگر ان میں بھورے اور سرخ رنگ کے کینگرو زیادہ مشہور ہیں۔ سرخ رنگ کے کینگرو آسٹریلیا کے خشک علاقوں میں ملتے ہیں اور بھورے کینگرو ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں۔ سرخ کینگرو جفاکش ہوتے ہیں اور سخت حالات میں بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، جبکہ بھورے کینگرو اتنے سخت جان نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے ان کی نسل کم ہو رہی ہے۔ کینگرو گھاس کھاتے ہیں۔ جب جنگل میں انہیں گھاس نہیں ملتی تو وہ آبادیوں اور کھیتوں کا رخ کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے کسان کینگرو سے ناراض رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کھڑی فصلوں کو چٹ کر جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ گھنے کھیتوں میں گھاس چرنا پسند کرتے ہیں۔ اسے اپنی حفاظت کی بہت فکر رہتی ہے۔ سبز گھاس کی تلاش میں یہ میلوں کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ عام طور پر رات کے وقت گھاس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ بچوں، یہ تھی اس سبق کی بلند خوانی۔ مجھے امید ہے آپ نے میرے ساتھ سبق کی بلند خوانی کی ہوگی۔ آئیے بچوں، اب میں اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جیسے کہ پہلا لفظ ہے وطن۔ وطن کا مطلب ہوتا ہے دیس یا رہنے کی جگہ، جیسے ہمارا وطن پاکستان ہے۔ آسٹریلیا، آسٹریلیا ایک ملک کا نام ہے۔ مشہور یعنی شہرت یافتہ، جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ خشک علاقوں، خشک یعنی وہ علاقے جہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے۔ ریتیلے علاقے، جہاں پہ موسم خشک رہتا ہے۔ ساحلی علاقوں، ساحلی مطلب سمندر کے کنارے واقع علاقے۔ جفا کش یعنی محنتی، محنت سے نہ گھبرانے والے، زیادہ محنت کرنے والے۔ اگلا لفظ ہے برداشت یعنی صبر و ضبط، برداشت کرنا، صبر و ضبط کرنا۔ سخت جان یعنی مشکل حالات کو برداشت کرنے کی طاقت رکھنے والے، سخت جان۔ بھورے کینگرو سخت جان نہیں ہوتے، یعنی ان کو مشکل حالات کو برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوتی۔ چٹ کر جانا یعنی کھا جانا۔ چرنا، چرنا کا لفظ عموماً جانوروں کے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کینگرو فصلوں کو چٹ کر جاتے ہیں۔ چرنا یعنی جب جانور کے کھانے کے لیے ہمارے پاس کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ چرنا۔ جانور گھاس چرتے ہیں، کینگرو گھاس چرنا پسند کرتے ہیں۔ حفاظت، حفاظت یعنی پروٹیکشن، اپنی حفاظت کا خیال رکھنا، یعنی ان کو اپنی حفاظت کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ تھے بچوں اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ۔ سبق کا نام جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کینگرو۔ بچوں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس صفحے پہ سبق کی اس کینگرو کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ سرخ رنگ کے کینگرو ہے اور یہ بھورے رنگ کے۔ یہ کینگرو، مادہ کینگرو کی تصویر ہے۔ اس کے آگے کی طرف ایک تھیلی سی بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں یہ اپنے نیو بورن یا چھوٹے بچوں کو اپنی تھیلی میں رکھتے ہیں پروٹیکشن کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ سرخ اور بھورے رنگ کے کینگرو اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی شکل کچھ ہرن سے مشابہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ بچوں اس سبق میں آپ نے پڑھا کینگرو کے بارے میں۔ کینگرو ایک جانور ہے، جانوروں کی ایک قسم ہے جو کہ ہرن سے مشابہ ہوتی ہے، اور یہ آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ کینگرو آسٹریلیا کا قومی جانور بھی کہلاتا ہے۔ ہر ملک کا اپنا ایک قومی جانور ہوتا ہے اور کینگرو آسٹریلیا کا قومی جانور ہے۔
بچوں اس سبق کی تفصیلات میں ہم یہ جانیں گے کہ کینگرو جو ہے وہ آسٹریلیا کا اس کا وطن آسٹریلیا ہوتا ہے. زیادہ تر آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں. ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. زیادہ تر سرخ اور سفید بھورے رنگ کے کینگرو مشہور ہیں. سرخ کینگرو جو ہوتے ہیں وہ آسٹریلیا کے خشک علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے, موسم ڈرائی ہوتا ہے. اور جبکہ بھورے کینگرو ساحلی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پانی کی فراوانی ہوتی ہے. سرخ کینگرو جفاکش اور محنتی ہوتے ہیں, یعنی وہ محنت سے نہیں گھبراتے. سخت حالات میں بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں. سخت حالات میں گرمی میں برداشت کر سکتے ہیں. سخت حالات میں وہ ان کی نسلیں ختم نہیں ہوتی. جبکہ بھورے کینگرو اتنے سخت جان نہیں ہوتے. ان کی نسلیں تیزی سے اسی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں کیونکہ وہ سخت حالات کو برداشت نہیں کر سکتے, سخت جان نہیں ہوتے. ان میں قوت برداشت کم ہوتی ہے سرخ کینگروؤں کے مقابلے میں. کینگرو کی غذا کیا ہوتی ہے بچوں؟ گھاس. کینگرو گھاس سے ہی اپنا پیٹ بھرتے ہیں. وہ گھاس کھاتے ہیں اور وہ زیادہ تر جنگلوں میں ہی گھاس کھاتے ہیں. لیکن جب انہیں جنگل میں گھاس نہیں ملتی تو وہ ارد گرد کی آبادیوں اور کھیتوں کا رخ کرتے ہیں اور کھیتوں کو صفا چٹ کر جاتے ہیں. یعنی کچھ کھیت میں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں فصلیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کسان کھیتوں میں فصلیں اگاتے ہیں, فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب کینگرو کھیتوں کا رخ کرتے ہیں تو کھڑی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, فصلوں کو کھا جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آسٹریلیا کے کسان عام طور پہ کینگرو سے ناراض رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی محنت کو برباد کر دیتے ہیں. کینگرو کو اپنی حفاظت کی بھی بہت فکر رہتی ہے, اسی لیے وہ سب اپنی زیادہ تر رات کو گھاس کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور اس کے لیے وہ رات کو میلوں کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں. اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے, اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے وہ میلوں کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور زیادہ تر گھاس کی تلاش میں رات کے وقت نکلتے ہیں. یہ تو تھی بچوں اس سبق کی تفصیلات جو ہم نے اس سبق کے اس حصے میں پڑھی. اب آ جائیے بچوں کاپی کے کام کی طرف. اس سبق کی مشق کا کچھ کام ہم اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کریں گے. یہ آپ کی اردو ٹیکسٹ کی کاپی ہے. اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں آپ سب سے پہلے انڈیکس کا خانہ کھولیں گے. انڈیکس کے آپ انڈیکس فل کریں گے, سوال نمبر لکھیں گے, تاریخ ڈالیں گے. جس تاریخ کو آپ یہ کام کریں گے اس تاریخ پہ انڈیکس فل کریں گے. اس کے بعد اگلا نئے صفحے کو کھولیں گے, ہوم ورک لکھیں گے. جس تاریخ پہ آپ کام کریں گے وہ تاریخ یہاں فل کریں گے. سوال ہے سبق میں سے 5 ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو حروف سین اور کاف سے شروع ہوتے ہوں. سین اور کاف. سین سے جیسے سرخ, سفید, جو لفظ آپ کو اس سبق میں آپ پڑھیں گے اور سین سے شروع ہونے والے لفظ لکھیں گے. سین سے شروع ہونے والے 5 حروف لکھیں گے. کاف سے کئی, کینگرو, کسان. یہ مختلف الفاظ ہیں جو آپ اس سبق میں سے تلاش کر کے لکھیں گے. 5 لفظ آپ سین کے لکھیں گے اور 5 لفظ آپ کاف سے شروع ہونے والے لکھیں گے. اس کے بعد آ جائیے بچوں اگلے صفحے پہ. یہاں پہ بھی آپ پہلے ہوم ورک لکھیں گے, تاریخ ڈالیں گے. دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیے. یہاں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں, آپ ان الفاظ کے معنی لکھیں گے. پہلا لفظ ہے, 2 کالم بنائیں گے, الفاظ معنی. پہلا لفظ ہے وطن. وطن کا مطلب دیس یا رہنے کی جگہ, جیسے ہمارا وطن پاکستان ہے. جفاکش, محنتی, زیادہ محنت کرنے والے, محنت سے نہ گھبرانے والے. گھنے یا گنجان, جیسے گنجان آباد علاقے ہوتے ہیں, اسی طرح گھنے فصلیں گھنی ہوتی ہیں یا گھنے درخت ہوتے ہیں. شاداب یعنی سرسبز, ہرے بھرے. عبور, پار کرنا, یا جیسے سڑک پار کرنا. تحفظ یعنی حفاظت, پروٹیکشن, خیال رکھنا. اگلا لفظ ہے گشت. گشت کا مطلب ہے پہرا دینا یا چکر لگانا. گشت کا مطلب ہوتا ہے گھومنا بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں اس سبق کے حوالے سے گشت کا مطلب ہے پہرا دینا یا چکر لگانا. شاہراہ کا مطلب سڑک. اگلا لفظ ہے بعض یعنی کبھی کبھی, جیسے ہم کوئی کام بعض دفعہ کرتے, بعض اوقات کرتے ہیں یعنی کبھی کبھی کرتے ہیں. عروج یعنی بلندی. اگلے صفحے پہ آئیے, یہاں پہ بھی آپ پہلے ہوم ورک لکھیں گے, تاریخ ڈالیں گے. الفاظ, جملے. 2 کالم بنائیں گے بچوں. پہلا کالم ہے الفاظ اور دوسرے پہ آپ جملے بنائیں گے. یہاں پہ میں نے آپ کے لیے الفاظ لکھ دیے ہیں. ان الفاظ کے معنی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. آپ ان الفاظ کے معنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بامعنی جملے بنائیں گے. پہلا لفظ ہے خشک. خشک یعنی ڈرائی. آج کل موسم بہت خشک ہے. برداشت یعنی ضبط کرنا, صبر و ضبط کرنا. میرے بھائی نے چوٹ لگنے پر بہت برداشت سے کام لیا. برداشت کرنا. چٹ کرنا یعنی صاف کر جانا, چٹ کر جانا. کینگرو کھڑی فصلوں کو چٹ کر جاتے ہیں. فاصلہ یعنی ڈسٹینس. میرے گھر سے اسکول کا فاصلہ بہت کم ہے. موسم آج کل موسم بہت گرم ہے.
عبور کرنا، پار کرنا۔ بچوں کو اکیلے سڑک عبور نہیں کرنی چاہیے۔ گشت کرنا یعنی پہرا دینا یا چکر لگانا۔ فوجی سرحدوں پر گشت کرتے ہیں۔ چوکیدار رات کے وقت ہمارے محلے میں گشت کرتا ہے۔ زخمی ہونا یعنی زخم لگ جانا۔ ہمیں زخمی جانور کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوار ہونا یعنی بیٹھنا۔ میں سائیکل پر سوار ہو کر باغ تک گیا۔ ختم ہونا یعنی اینڈ ہونا، کوئی کام ختم کر دینا، مکمل کر لینا۔ میں نے آج اپنا کام جلد ختم کر لیا۔ بچوں، یہ تھا اردو کی کاپی کا کام۔ اردو ٹیکسٹ کاپی میں آپ اپنا یہ کام ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے انتہائی صفائی کے ساتھ کریں گے۔ مجھے امید ہے بچوں کہ جو سبق کا جس حصے کی بلند خوانی میں نے آج آپ کے ساتھ کی، آپ نے اس حصے کی بلند خوانی میرے ساتھ بہت ٹھہر کر ہجوں اور تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے کی ہوگی، اور آپ کو یہ سبق کا یہ حصہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کو سبق کی مشق کا جو کام میں نے کاپی میں کرنے کے لیے دیا ہے، وہ آپ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے انڈیکس فل کریں گے، اور سبق کا تمام کام جو کام میں نے آپ کو کروایا ہے وہ انتہائی صفائی کے ساتھ کریں گے۔ کالم بنائیں گے، تاریخ ڈالیں گے، گھر کا کام یا ہوم ورک لکھیں گے اور کام کو انتہائی صفائی کے ساتھ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں، میرا یہ ویڈیو لیکچر یہیں پہ ختم ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں اس سبق کے باقی حصے کی تفصیلات اور باقی حصے کی بلند خوانی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کام صفائی کے ساتھ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔